مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. O my Master, descend peace and blessings countlessly, eternally upon your beloved, the best of creation. Muhammadun Sayyidul Kawnaini wa Thaqalain. Muhammadun Sayyidul Kawnaini wa Thaqalain wal fariqain min urb wa min ajami. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. Muhammad is the leader of both creations. Muhammad is the leader of both worlds, both creations, and both worlds صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم. موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا. آپ پر لاکھوں درود اور آپ پر لاکھوں سلام. الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله.
والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا السلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة اللہ اکبر یا ربی سيدي مرشدي يا نبي يا نبي سيدي مرشدي یا علی يا نبي سيدي مرشدي یا علی يا نبي الصلاة والسلام عليك يا رسول عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب یا علی یا علی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا چہرہ ہے وقت کیا ہوگا میں اب کے لے آواں کتو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا تیریاں تے خوبیاں دا تیریاں تے خوبیاں دا کوئی بھی جواب نہیں کوئی بھی تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا اور میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. ماشاءاللہ یہ تھے محمد جواد اقبال جو بڑی خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. آپ پاکستان اسلامک سینٹر کا ایک اور شاگرد محمد حیدر علی ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری پیش کریں. محمد حیدر علی. یا رسول اللہ وسلم علیک یا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ رحمت بدوں پر بھی برساتے برسانے والے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کھانے والے. میلوں کے راستے میں ہے جا بجا تھانے والے کے راستے میں ہے جا بجا تھانے پاتے ہیں سب کھانے والے. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے
مولا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے حاضری پیش کر رہے تھے۔ اب میں پاکستان اسلامک سینٹر کے ایک اور طالب علم اس سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور کلام مجید سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ محمد توصیف طارق آپ آئیں اور کلام مجید سے ہمارے قلوب و اذہان کو معزوز فرمائیں۔ محمد توصیف طارق۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا۔ پاکستان اسلامک سینٹر کے ایک اور اسٹوڈنٹ محمد فرقان بشارت آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری لگوائیں۔ محمد فرقان بشارت۔ حاضری پیش کر رہے تھے۔ دل کو ملتا ہے کیا سرور، قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے کیسے دور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اور اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایتیں کرنے والوں،
اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایتیں کرنے والوں، ہوتا ہے کیسے نور، قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اب میں حاضری کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد سیف الاسلام کو کہ وہ آئے کلام مجید سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ محمد سیف الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب کا شکر ہے جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم میلاد النبی اسلامک سینٹر 300 وائی میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ یہ آقا علیہ السلام کی مجلس ہے اور آقا علیہ السلام کی مجلس کے ساتھ ساتھ یہاں دو نسبتیں جمع ہیں، ایک نسبت نبوت اور ایک نسبت ولایت۔ خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چیلہ میں مبارک کے حوالے سے بھی یہ تقریب ہے۔ تو دو نسبتیں، ایک نسبت نبوت اور ایک نسبت بولیں ولایت۔ اب میرے ساتھ بولتے رہیں گے، اس میں یاد رکھیں ایک بنیادی چیز ہوتی ہے اور ہم اہل السنت والجماعہ ہیں۔ کون ہیں؟ اہل السنت والجماعہ کون ہوتے ہیں؟ تو وہ صاحب محبت اور صاحب ادب ہوتے ہیں اور آقا کی محفل کے بیٹھنے کے خصوصی عادات ہوتے ہیں۔ اگر آقا جو بزرگ ہیں وہ چھوڑ کر اور جو صبح سے شام تھکے ہوئے ہیں یا کسی کے کمر میں کوئی درد وغیرہ اگر مومنین، بے شک اللہ نے اہل ایمان پر احسان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ احسان۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے ان میں دیتا ہے تو چار چیزیں فرمائیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا۔ یاد رہے اللہ پاک کا ارشاد ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے
العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا تو اپنے محبوب کو انسانوں میں سے مبعوث فرمایا، اور حضور علیہ السلام ٹہلتا ہوگا اور میں نے دیکھا ہے طیبہ سے جدائی کا منظر، میں نے دیکھا ہے طیبہ سے جدائی کا منظر، وہاں تو سورج بھی ڈھلتے ہوئے روتا ہوگا، وہاں تو سورج بھی ڈھلتے ہوئے روتا ہوا ہوگا۔ میں فخر السادات حضرت مولانا علامہ سید تنویر حسین شاہ صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنی حاضری لگوائیں سید تنویر حسین شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری گیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی، سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تم کر پڑھ لیجیے، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو کرم ہے پیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے میں نے انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، اور میں بھول گیا نقش و نگارے رخ جنت، میں بھول گیا نقش و نگارے رخ جنت، سورت جو کبھی سامنے آئی تیرے در کی، سورت جو کبھی سامنے آئی تیرے در کی، پھر اس شخص نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، پھر اس شخص نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے جسے کوئی بات سنائی تیرے در کی، اور آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ اب میں بلا تاخیر نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ،
کی محبت نہیں ہوتی. جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اور میرا عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی. یا رسول اللہ میرا یہ عقیدہ ہے اگر عبادت نہیں ہوتی. نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں. نگاہ برق نہیں. آبائے حضور کی ناموس کے لیے اور دعا کرنی ہے آخر میں ہم نے بلندی دراجات پیر حافظ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے. یہ 3 مقاصد تھے آج کی اس بزم کے. حضور کی ولادت پہ آپ علماء سے اکثر سنتے رہے کہ کیسے حضور اس دنیا میں تشریف لائے, بہاروں پہ بہار آئی. حضور علیہ السلام بلکہ بہاروں کی جان بن کر تشریف لائے. نبی علیہ السلام کی آمد پہ آپ کی والدہ سلام اللہ علیہا نے کیا ماحول دیکھا اور کیا انوار و تجلیات دیکھے. آپ نے یہ ساری باتیں علماء سے سن رکھی ہیں, اور اگر میرے ان بچوں نے نہیں سنی تو انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو انہیں پھر سنائیں گے. حضور کا میلاد آئے تو کہیں سے تمہیں جھنڈے جھنڈیاں دلوں پہ اور آسمان کے نظاروں میں لگے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ جاؤ وہاں ایمان موجود ہے, اور جہاں موت کی کیفیت آ جائے سمجھ جاؤ وہاں ایمان نہیں کفرستان ہے. یہ باتیں آج میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس بار دل بڑا غم زدہ تھا. یار ہر سال حضور کا میلاد مناتے ہیں, جلوس لے کے نکلتے ہیں, اس سال کیا کریں گے؟ مجھے یہ پچھلی گزری رات خبر آئی کہ پاکستان اسلامک ویلفیئر یونین نے جلوس کا اہتمام کیا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے کہاں سے اہتمام کر لیا, کیسے کر لیا. لیکن دن کو جب فجر کے بعد مجھے فون آیا, سارا تفصیلاً بتایا گیا تو بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے عقل دی ہے نا, محبت یار منانے کے ڈھنگ خود ہی سکھا دیتی ہے. ہمارے چیئرمین صاحب پاکستان اسلامک ویلفیئر یونین کے محترم لیاقت بھائی, انہوں نے کیا ہے, آج ہم کتنے لوگ ایک بس جس کا چھت کھلا ہوا تھا اس پہ آئے چمسا چوئی سے, رستے میں نبی کے نام کے نعرے بھی لگتے رہے, درود و سلام بھی پڑھتے رہے. کہا زمین پہ انہوں نے چلنے سے منع کیا ہے نا, اکٹھے ہو کے رستوں میں چلتے ہوئے نعرے لگاتے ہوئے نبی پہ درود و سلام پڑھنے سے تو منع نہیں کیا ہے نا. ہم ایک بس ایسی بنا لیتے ہیں جس میں سارے اکٹھے ہو کے حضور پہ درود پڑھتے چلے آتے ہیں. تو محبت جب ہوتی ہے نا تو یہ منانے کے ڈھنگ خود ہی سکھا دیتی ہے. تو بس آخر پہ اور بھی اعتراضات ہیں جن کے جواب اسی انداز میں دے سکتا ہوں, لیکن بات ختم کیونکہ وقت ختم ہے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے سینوں میں کس طرح ہونی چاہیے, یہ پوچھنا ہے تو اسلحہ بن شریق سے پوچھئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ شخص ہے جو حضور کا کجاوا باندھا کرتا تھا. حضور کی سواری پہ
हुजूर के बैठने की जगह को मुरतब किया करते थे, तरतीब दिया करते, उसको संभाला संवारा करते थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो खैरुल लका मिनल ऊला, ये दस्तार भी मेरे नबी के सर पे है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ये ताज रब ने पहनाया है कि महबूब हर आने वाले लम्हे तेरा जिक्र बढ़ता जाएगा। और यार जिसका जिक्र बढ़ता है उसकी मोहब्बत भी बढ़ती चली जाती है। हुजूर ने खुद फरमाया है कि मुझे उन पे रश्क है, मुझे उन पे रश्क है जिन्होंने न मुझे देखा, न मेरे करीब आए, न मेरी खुशबू को सूंघा, न मेरे कदमों की ज़ियारत की, न मेरे चेहरे की ज़ियारत की, न मेरी लैल जुल्फों की ज़ियारत की, लेकिन अपनी जानें मुझ पे कुर्बान करते रहे। और ये अब्दुल्ला ने जो अभी वहां काम किया फ्रांस में, मैंने कहा ये एक अब्दुल्ला नहीं है। अभी मुस्लिम माओं की, उम्मत मुस्लिमा की माओं की कोकें बांझ नहीं हुई हैं। अभी उम्मत मुस्लिमा की माओं ने ऐसे शेर जमे हैं जिनका जब बस चलेगा वो तुम्हें कच्चा खा जाएंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। नबी का गुस्ताख इस दुनिया में जिंदा रहे तो हमें अपने इमाम का कौल याद है। वो फरमाते हैं कि इस उम्मत को फिर जीने का हक नहीं है। अगर हमने अपने जीने का हक लेना है तो नबी के गुस्ताख को इस दुनिया से मिटा के लेना है। और अगर हमारा बस न चले तो एक काम तो हम सारे कर सकते हैं ना, जब तक गुस्ताख रसूल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखियां छोड़ नहीं देते, इज्जत करने का हम उन्हें नहीं कहते हो। जिनके तुखम में इज्जत नहीं है वो किसी की इज्जत क्या करेगा। लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि गैरत मुस्लिम को न ललकारो, हुजूर के गुलामों की गैरत को न ललकारो, हुजूर की गुस्ताखी न करो। तुम इज्जत अपने माँ बाप की नहीं करते हो, तुम किसी और की क्या करोगे। कायनात के ताजदार की तुम गुस्ताखी न करो, तुम जो मर्जी जमाने में करते रहो, हमारा तुमसे कोई मुतालबा नहीं है। लेकिन अगर तुम गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करोगे, इहानत ऐसी कोई भी हरकत करोगे, तो फिर सुन लो हमारा तुम्हारे साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या आप लोग इस बात से एग्री हैं? क्या आप लोग इस बात के साथ हैं कि हमारा ऐसे हर शख्स से, वो सिर्फ फ्रांस ही नहीं, हर उस शख्स से जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन का मुर्तकिब हो, हुजूर के बारे में एहानत का शैबा भी जिससे आता हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। गैरों को ये मौका हमने खुद दिया है। हमने खुद ही कहा नबी बाप जैसा है, नबी बड़े भाई जैसा है। नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है। मैंने कहा पता नहीं कहां अंधेरे में बैठ के अकीदे घड़ता रहा है, और मेरी तो नमाज होती नहीं है जब तक नाम लेके ना कहूं कि हुजूर आप पे सलाम हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो। नमाज में ना कहूं नमाज नहीं होती है। तू कहता है नबी का ख्याल आ जाए, मैं कहता हूं नाम आए तो नमाज होती है, ख्याल तो ख्याल रहा। मुझे बता अब तेरी नमाज कैसे होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखियां करने वालों ने ये अमल किए। बस इस शेर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि ये जो गुलशन जल रहा है यूं ही नहीं, ये जो गुलिस्तान जल रहा है यूं ही नहीं है। कुछ बागबान भी बरको शरर से मिले हुए हैं। अल्लाह हमें ऐसे बागबानों की सोहबत, संगत और उनकी सोच और उनके फ्रॉड से अल्लाह हमें बचा दे, क्योंकि ये लिबादाए ईमान में और मुसलमानों के रूप में आके हमें लूटते हैं। इनकी शक्लें भी इमामों जैसी, इनके काम भी मुसल्लों पे खड़े होना, इनके काम भी वाज़ नसीहत करना, लेकिन ईमान की धज्जियां उड़ा देते हैं। अल्लाह ऐसों से हम सबको महफूज फरमा ले। इन्होंने उनको ये गुंजाइशें दी, तो इन गुंजाइशों के बाद ये माहौल बना कि आज वो नबी अलैहिस्सलाम का हर दूसरे साल, हर तीसरे साल वो हमें सर पे लगा लगा के वो ये देखते रहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के उम्मतियों में क्या अभी भी जान बाकी है। ये बता दें कि हम सांसें ऑक्सीजन से शायद तुम कहते हो कि लेते होंगे, हकीकत ये है कि हमारी सांसें नबी की मोहब्बत से चलती हैं। अल्लाह मुझे और आपको आखिरी दम तक नबी अलैहिस्सलाम का वफादार बना दे। अल्लाह मुझे और आपको अपने नबी की वफा वाली औलादें भी नसीब फरमा दे।
اور ہمیں ہمارے تمام رفقا کو اللہ نبی کا وفادار بنا دے. اور اس کے بعد صلاۃ السلام اور پھر انشاءاللہ دعا ہو. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. اپنے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دونوں جہاں میں ان کا چرچا غم کی جھوپ کڑی ہے تو ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میلاد کے مبارک مہینے میں الحمدللہ آپ میلاد رہے ہیں. آئیے مل کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں. پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ. پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ. تم اپنے آقا پر
مصطفیٰ پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام ابر جدا کرم کس پہ برسا نہیں تیرا لطف عطا کس پہ دیکھا نہیں کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں فقط میرا ہی رحمت پیدا نہیں شاہ کی ساری امت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پیدا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا کو در کی فداؤں کو سلام اور گنبدِ خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام اور جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تاکہ آمدیں فقیران راہگیران کو سلام والسلام اے خدا کے پیارے رسول اور یہ سلام تمام سب سے پہلے میں ملتمس ہوں محمد حیدر علی سے کہ وہ آئیں
اور علماء کرام سے اپنی اسناد وصول کریں۔ چیئرمین آپ کی محمد توصیف طارق آپ سے بھی ملتمس ہوں آپ آئیں اور علماء اکرام سے اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں۔ محمد فرقان بشارت آپ بھی آ جائیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرقان ادھر آ ہم تمام علماء کرام کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے ایک تو اس ادارہ میں، اس پاکستان اسلامک سیکٹر میں اپنے قدم رنجہ فرمائے اور دوسرا آپ نے اپنی شفقتوں اور محبتوں سے نوازا۔ ہم بصمیم قلب اپنے اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ کے علم و عمل عرفان میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تشریف فرما ہو جائیے۔ سب سے پہلے میں تمام علماء کرام، خاص طور پہ منہاج القرآن سے، دعوت اسلامی سے اور غوثیہ سے جو علماء کرام تشریف لائے ہیں، ان کو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سب دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کچھ دنوں سے کوشش ہو رہی تھی کہ ہم قانون مسجد میں، جیسے کہ پاکستان اسلامک ویلفیئر یونین بڑے لیول پہ پاکستان سے علماء کرام کو اور اسکالرس کو بلا کے میلاد کے پروگرام کو بڑی شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اس میں تمام ادارے جن کا میں مشکور ہوں وہ ہمیشہ پاکستان اسلامک ویلفیئر یونین کے ساتھ ہوتے ہیں اور شانہ بشانہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ اس دفعہ آپ سب لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ بیماری کی وجہ سے، یہ وبا کی وجہ سے ہم وہ اہتمام تو نہیں کر سکے اس سال، لیکن جلوس کا تھا۔ میری 3-4 دن سے پولیس والوں سے سب سے ایک بات چل رہی تھی کہ ہم یہ جو بس لے کے آئے ہیں ابھی یہاں پہ، ہمارا پہلے پروگرام یہ تھا کہ 2 بسیں ہم نے ارینج کی تھی، لوگ بھی ارینج کیے کہ وہ ہم لے کے تو چمسا چوئی سے پہلے فرانس کونسلیٹ جائیں، وہاں پہ کچھ لوگ ہم 4 کی ٹولیوں میں جا کے فرانس کونسلیٹ میں اپنا سخت احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں ان کو کہ ہم جو مسلمان ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو عشق ہے وہ آپ لوگ اس سے قاصر ہیں، آپ لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم گناہ گار ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن جو بھی ہیں، لیکن اپنے نبی کی امت ہے اور ان کی وابستگی کے بنا ہماری کوئی پہچان نہیں۔ تو اس کے لیے یہ جو بسیں ہم نے کی، انہوں نے ہم کو منع کر دیا کہ اگر آپ وہ پولیٹیکلی اس کو یا کسی کے خلاف یوز کریں گے تو ہم آپ کو اپنی یہ جو بسیز ہیں نا یہ سروسز نہیں دیں گے، کیونکہ ہم پولیٹیکلی اپنی کمپنی کو اس میں انوالو نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن اس کے باوجود پھر وہ دوسرا وہ کونسلیٹ اتر پولیس والوں نے بھی وہ اعتراض کیا کہ اس وقت اگر ہم آپ لوگوں کو پرمیشن دیں گے تو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلے سال کتنا پروٹیسٹ ہوا، تو وہ لوگوں نے پھر شروع ہو جائیں گے، ان کو بھی ایک موقع ملے گا کہ اگر آپ کو اجازت دی ہے تو وہ ان کو بھی اجازت دی جائے۔ اس وجہ سے ہمارا وہ جو پروٹیسٹ تھا وہ رہ گیا۔ لیکن جب ہم نے کہا کہ ہم نے یہ میلاد بنانا ہے، ہمارا یہ ہر سال ہم کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ ان کو یہ وغیرہ ہم نے پمفلٹ بھیجے، سارا کچھ بھیجا۔ پھر جب انہوں نے یہ جو بس ہے جو انہوں نے ہمیں الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہماری غیرت کا جو تقاضا تھا، جو ہمارے نبی کی ذات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہم نے وہ پروٹیسٹ بھی کیا ہے سارا راستے میں آتے ہوئے، اور جلوس انشاءاللہ ہانگ کانگ میں غوثیہ کی طرف سے جو لونگ میں ہوتا تھا، ہمارے دعوت اسلامی کے بھائی یہ چنوان میں کرتے تھے،
اور میں نے جو بس کا روٹ تھوڑا لمبا کیا، جہاں جہاں ہر سال جلوس ہوتا رہا ہے وہاں جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا وہاں ہم نے کھڑے ہو کے جلونگ ٹاؤن ہال کے پاس بھی، چھنوان پارک کے پاس بھی درود و پاک بلند کیا، وہاں پہ نبی کی ذات کے نعرے بھی لگائے، محبت کا جو ہم ثبوت دے سکتے تھے وہ ہم نے دیا۔ جو پاکستان اسلامک ویلفیئر یونین جو اس جلوس کی جو سب چیزوں کی بنیاد ہانگ کانگ میں رکھی، آپ سب دوستوں اور سب اداروں سے گزارش ہے کہ اگر ان کا تعاون رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال جیسے بھرپور ہم پروگرام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ویسے کریں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں مائک محترم سے علوی صاحب کو پیش کروں گا کہ وہ سب کے لیے دنیا اور آخرت کے حسین ہو جانے کی دعا فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال محمدیہ غوثیہ یونان کی طرف سے جلوس کا اہتمام ہوتا، لیکن اس سال مجبوریاں پیش نظر جلوس تو نہیں ہوگا، لیکن نبی کا ذکر بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو محمدیہ غوثیہ کے احباب نے ٹاؤن ہال میں کوشش کی، وہاں پہ مشکل ہو گیا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جہاں بھی کوشش کریں گے مشکل ہوگا۔ یہ ماں سوائے وہ جگہیں جو اللہ کے نام کے لیے وقف کی ہوئی ہیں، کہیں اور یہ ذکر اس وقت کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو محمدیہ غوثیہ کے بھائیوں نے کمتین میں یاڈو والا جو مدرسہ ہے اس مدرسہ میں اہتمام کیا ہے۔ کل نماز ظہر سے لے کے نماز عصر تک انشاءاللہ العزیز حضور کے میلاد کا جشن ہوگا۔ وہاں پہ آپ تمام احباب تشریف لائیے اور علماء کرام سے ملفوظات بھی سنیے۔ اور اگر میں یہ بات کہوں، میں تو ناچیز ہوں، میں تو ان کے قدموں کی خاک برابر بھی نہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں جو رتبے دیے، جو علم دیا، جو عمل کا نور دیا، وہ مجھ میں نہیں ہے۔ علماء کرام کی صرف آ کے زیارت کرتے رہیں، پلے کچھ بھی نہ پڑے، لیکن قیامت کے دن نامہ اعمال میں بہت کچھ نکل آئے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو دنیا آخرت کی بدھائیاں نصیب فرمائے، اور کسی بھی میلاد کی محفل میں جب بھی جائیں، جاتے ہوئے پاک نبی پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے جائیں۔ پھر دیکھیے محفل میں بیٹھ کے آپ کو سرور کتنا آتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اعوذ باللہ، سارے میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ محمد وبارک وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا الله يا رب العالمين، اللهم إنك عفو كريم یا کریم یا کریم یا کریم، تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، وفق الامور الى الله مقام مولا کریم یا احکم
الحاکمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ہمارا سب کا حاضر ہونا اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول ہوا. آمین. حضور سے قدوم دیے ہیں, ہر قدم کے عوض میں انہیں ڈھیر نیکیاں عطا فرما. آمین. نبی علیہ السلام کی میراث کی خاطر جو ہمیں قدوم دیے ہیں, ہر ایک قدم کے عوض میں ہمیں 10 نیکی, 10 گناہ اور 10 درجات بلند فرما. آمین. یا اللہ العالمین, پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث کا صدقہ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. آمین. بے روزگاروں کو حلال کی روزی. آمین. تندرست کی تندرستی دور فرما. آمین. پریشان حال ان کی پریشانی یا اللہ ان کی کافی کوشش اور مساعی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. آمین. یا اللہ ادارہ حاضہ کو ترقی اور رحمت برکت عطا فرما. آمین. یا اللہ حاضہ کو عروج عطا فرما. آمین. علماء کرام جو یہاں تشریف لاتے ہیں یا برکت عطا فرما. آمین. یا اللہ جو بھی دعائیں لیے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, سب کی دعاؤں کو آمین. دیور قبولیت سے آراستہ براستہ فرما. آمین. خصوصاً حضور امیر شریعت جگر گوشت اسلام والمسلمین میرے حضور قبلہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قبر سیالوی کریم نواز رحمہ اللہ علیہ کے جگر گوشہ حضور امیر شریعت حافظ خواجہ خاطر خان خواجہ محمد دی توسیع قبری رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک رنگ کرتے ہیں جو خود و سلام کا کافی بھی کلام پاک پڑھی گئی ہے. یا اللہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اللہ ان کے درجات کو اللہ ان کے درجات close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love